السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنے گمان کو درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی، حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے. محترم سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اسی صورت سے آیت نمبر 20 اور 21، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، جو اس کی سوچ تھی ان لوگوں کے بارے میں. ابلیس نے ان لوگوں کے متعلق اپنے گمان کو، اپنی سوچ کو درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. ابلیس بھی فرشتے میں شامل تھا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. سجدہ کرنے سے انکار کیا، دل میں حسد اور بغض ہوا کہ اللہ نے جو ہے مٹی کی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اتنا سربلند بنایا ہے. اس کے بعد جب آدم اور ابلیس میں ٹھن گئی تو ابلیس آدم کو چکمہ دینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا. آپ کو پتا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے تفسیر کی کتابوں کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کی روشنی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابلیس نے وسوسہ ڈالتے ڈالتے بہکا دیا. کس کو بہکا دیا؟ آدم کو. اور کہا کہ وہ پھل جس کو اللہ نے جو ہے منع کیا ہے وہ پھل کھاؤ، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے. اس کے چاپلوسی میں، اس کے چپقلش میں، اس کے وسوسے میں آدم پھنس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے. اس وقت ابلیس نے فوراً اپنے دل میں یہ گمان کیا، سوچا کہ ہاں، جب اس کے سب سے بڑے کو میں نے بہکا دیا ہے تو اب اس کی اولاد ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے برملا کہا کہ جو تیری یہ مخلوق پیدا ہو رہی ہے ان میں سے چند ہی ایسے ہوں گے جو تمہارے شکر گزار ہوں گے اللہ، باقی سبھی کو میں گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. سامعین کرام، ابھی اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں قوم سبا کے حالات بیان کیے گئے، آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیطان کی جو یہ سوچ تھی، ابلیس کی یہ جو گمان تھا، بالکل سچا تھا. اس نے بالکل صحیح سوچا تھا. دوسرے قوموں کے حالات کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ علاقوں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جو لوگوں کا جو گراف اور معیار ہے اس کو دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کے ڈیٹ میں ابلیس اپنے اس سوچ میں بالکل کامیاب ہے. اکثر لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں، اکثر لوگ. یاد رکھیے گا، خالی لیبل لگا لینے سے کوئی موحد نہیں ہو جائے گا کہ لیبل لگا لیا، اور کسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جانے سے موحد نہیں ہو جائے گا. مومنوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے، مومنوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے، لیکن عمل اپنا ہونا چاہیے. لیکن آج شیطان نے کمپلیٹلی گمراہ کر دیا کہ نہیں کر دیا. جہاں بڑی بڑی آبادیاں ہوتی ہیں محدود چند لوگ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، خصوصاً فجر کی نمازیں، اور اس کے باوجود موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ خام خیالی اپنے دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی بیان کر دیا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو بالکل سچا پایا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے برملا یہ کہہ دیا کہ اللہ آج تو نے آدم کو پیدا کیا ہے، اس کی آنے والی اولاد میں سے اکثر کو میں گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، سوائے چند لوگوں کے جو تمہارے شکر گزار بندے رہیں گے. چند لوگ. اب دیکھیے پورے آدم کے اولاد کی جو آبادی اس میں چند لوگ سے آپ سمجھ لیجئے. اور ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ابھی دوسروں کو ناپنے کے بجائے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دوسروں کو ناپنے کے لیے اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہر کوئی ناپ لے گا اپنے آپ کو. لیکن ابھی ہم کو خود دیکھ لینا ہے کہ ہم کس مقام اور کس اسٹیٹس پر کھڑے ہوئے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان لہ علیہم من سلطان. حالانکہ ابلیس کا انسان پر کوئی زور نہیں تھا. ابھی جو شیطان بہکا دیا، شیطان بولتے ہیں نا، کوئی زور نہیں انسان کے اوپر. اللہ نے فرمایا وما کان لہ علیہم من سلطان، حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ابلیس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں، ایسا کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے اس کے پاس، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ انسان پر گھمائے گا اور انسان گمراہ ہو جائے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے، بس. اس کے علاوہ اس کا کوئی زور نہیں. یاد رکھیے ہمیشہ شیطان ابلیس انسان کو جو بہکاتا ہے، جو گمراہ کرتا ہے، اس کے 3 مؤثر ترین طریقے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. پہلا طریقہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا، وہ شرک کے نئے نئے طریقے سجھا کر کے دیتا ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرکی اعمال تھے؟ نہیں تھے. صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. بعد میں الگ الگ شرک، اور آج بھی لوگ ایجاد کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے کا شرک ایجاد کر رہے ہیں. تو شرک کے نئی نئے راہ سجھا کر کے دے گا. اور دوسرا، آخرت کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرے گا، یا آخرت کا جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرے گا تاکہ آخرت کے عقیدے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. اور یاد رکھیے آخرت کا جو صحیح عقیدہ ہوتا ہے وہی انسان کو صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھتا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر پختہ یقین ہو کہ ہماری موت ہونے والی ہے، اور موت ہونے کے بعد ہم کو اسی راستے سے قیامت کے میدان میں رب کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور دنیا میں کیے گئے رائی کے دانے کے برابر کا بھی جو عمل ہے اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، تو انسان بالکل سیدھا ہو جائے گا. سیدھا ہو جائے گا نہیں جائے گا. لیکن اس کے باوجود انسان سیدھا نہیں. سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے صف میں بھی شامل ہے، لیکن نمازوں کا حال دیکھ لیجئے، ایمانداری کے ساتھ دیکھ لیجئے. کسی بھی چیز کا انکار کر دینے سے نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا ہم لوگوں کی جو زندگی ہے ٹیمپروری ہے، عارضی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور مر کر کے رب کے بارگاہ میں پہنچنا ہے. لہذا کسی چیز کو بول دینے سے نہیں ہوگا. اس کا جو 916 ہے وہ ناپنا ہوگا کہ وہ واقعی خالص ہے کہ نہیں. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے کہ وہ جو بڑی جو تعداد ہے اس میں تم شامل مت ہونا، چھوٹی تعداد میں شامل ہو جانا، نو پرابلم. دنیا میں تھوڑی تکلیف ہے، مشقت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ فجر کے وقت اٹھ کر کے یہاں تکلیف نہیں ہوئی ہے، بالکل تکلیف ہوئی ہے. ہمارا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے تھوڑا سو جاتے ہیں، تھوڑا ریسٹ مل جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے. اس نماز کو چھوڑنے کے بعد ہم سے بڑا منافق اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. یہ فجر کی نماز کو چھوڑنے کے بعد ہم سے بڑا منافق اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں کہ نہیں مسلمان ہوں، تو بالکل ویسے ہی ہے کہ مال جو ہے وہ دیسی ہے اور اس پر امپورٹڈ لیبل لگا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مال وہی دیسی ہے لیکن لیبل کون سا لگا ہوا ہے؟ امپورٹڈ. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس میں شیطان رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرا جو مؤثر ترین طریقہ ہے شیطان کا انسانوں کو بہکانے کا، وہ انسان کے لباس پر وار کرتا ہے. لباس پر، انسان کے لباس پر وار کرتا ہے. لباس پر وار کرتا ہے کیا؟ اس کو بے پردگی سکھاتا ہے. بے پردگی آج دیکھیے دنیا میں ہر معاشرے کے اندر بے پردگی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے. مسلم معاشرہ ہو، نان مسلم معاشرہ ہو، سبھی معاشرے کے اندر بے پردگی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اسی بے پردگی کی راہ پر انسان کو لانے کی کوشش کی اور یہ انسان کو بہکانے کا
بھڑکانے کا یہ تیسرا زبردست طریقہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو اللہ کے راہ سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کو کوئی اختیار نہیں اللہ نے دیا کہ وہ تم کو بہکا دے الا لنعلم. لیکن یہ سارا معاملہ کیوں رہا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کس کو آخرت کے بارے میں شک ہے. سامعین کرام، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وربک علی کل شیء حفیظ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگراں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ شیطان کس حد تک گمراہ کر سکتا ہے. شیطان صرف اسی کو گمراہ کر سکتا ہے جو پہلے سے شیطان کے اشارے کا انتظار کرتا رہتا ہے، وگرنہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کے وسوسے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. کبھی اگر شیطان کے وسوسے میں آ بھی گئے، اب انسان ہے نا، آ بھی گئے تو فوراً اپنے آپ کو اس سے ہٹاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرتے ہیں، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. لیکن جو شیطان کے جو پیروی کرنے والے متبعین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شیطان کی پیروی میں لگے رہتے ہیں اور ان کو خوش فہمی اور خوش خیالی رہتی ہے کہ ہم بڑے موحد ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.